بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ إِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الوجہ۔ کام تو دنیا تے فرمایا وہ ہونے جڑے رب العالمین نے کرنے، رب العالمین نے دین نو باقی رکھنا، دین باقی رہے گا اور تا قیامت رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت ہمیشہ رہے گی، آپ دیاں برکات ہمیشہ رہن گیاں، اللہ دی کتاب ہمیشہ رہے گی، کتاب رہے گی، کتاب دے جاننے والے نال، کتاب تے عمل کرنے والے نال، حضور دی نبوت باقی رہے گی، لوکاں دے قلوب انوارات و برکات تو مستفید ہوندے رہن گے۔ یہ تو نظام الہی ہے، لیکن اے بندے مومن کوئی تہاڈی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ نے تو ایک کام کرنا اور ایک کام ہوتا رہنا، لیکن تہاڈی ذمہ داری کے وے، تہاڈی ذمہ داری ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ تہاڈی ذمہ داری ہے وے کہ ایک تو تسی پوری قوت اور طاقت دے نال دین تے عمل کرو۔ کافر دے منصوبے سانو دین تو بے عملی دی طرف نہ لے جا۔ دوسری گل ہے کہ مادی قوت، اپنی صحت کا بھی خیال بھی ہے کہ دین تے عمل کرنے واسطے بندے اپنی صحت کا خیال رکھے، بھی جہاد ہے۔ خواہ مخواہ معذور ہو کے تو کرسی تے بیٹھ کے نماز نہ پڑھنے لگ پوے، خواہ مخواہ معذور ہو کے دھکے کھان نہ لگ پوے، اپنی صحت کا لحاظ اس واسطے رکھے کہ میں دین دی خدمت کر سکا، اللہ دی عبادت کر سکا، تو صحت اپنی دا لحاظ رکھنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اسی طرح اسباب و وسائل کو رکھے جس تو کافر ڈرے، اور مسلمان حکومتاں دا، حکمراناں دا حق بندا، انہاں دی ذمہ داری بندی ہے کہ وہ ملک نو فوجی لحاظ نال اور اسباب و وسائل دے لحاظ نال طاقتور کرن، عوام دی خوشحالی دا لحاظ رکھن، انصاف ہوئے، عدل ہوئے، لوگ دلیر ہون، حق بات کرنے دلیر ہون۔ یہ حال نہ ہوئے کہ جس نے حق آکھیا جی اس دی گردن کٹی جائے گی، جس نے حق آکھیا اس دی زبان کھچ لی جائے گی، لوگ گل کرنے تو ہی لرزاں ترساں ہو جان، جتھے کوئی سچ بولے اتھے آ کے پولیس نپ کے ڈنڈے مارن لگ پوے۔ یہ اسلامی ریاست دا کم نہیں۔ لوگاں دے حقوق دا تحفظ کیتا جائے، لوکاں وچ خوشحالی بنڈی جائے اور فوجی قوت وچ اضافہ کیتا جائے، اور اعدوا لهم ما استطعتم من کو جیڑی استطاعت ہے وہ قوت تیار رکھو۔ اتنے ایک اور بڑی مزیدار گل آ دی ہے، مثلاً ساڈے کول ایک ہتھیار نہیں، وہ کافر دے کول ہے، انہاں دا جی میں تانوں بھی دینا، اسلامی ریاست میں دینا، لیکن جہڑیاں وہ شرطاں عائد کردہ اس دے نال وہ غیر اسلامی، اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ قادر ہے تمہیں اس ہتھیار تو بغیر ہی فتح ہو جائے گی۔ کوئی شرط خلاف اسلام قبول نہ کرو، وہ تیاری کرو مستطاعتم جس دی تواڈے وچ استطاعت ہے، جیڑی تسی نہیں کر سکتے وہ کفر دے نال تعاون کر کے اور کفر دی گھٹیاں شرائط منظور کر کے وہ نہ کرو، یہ صورت پیدا نہ کرو۔ ساڑیاں حکومتوں کی تو مصیبت ہی یہ بن گئی نا جی، بعض نے نعرہ لایا جی اسی پاکستان نو ایٹمی طاقت بنا دیتا، بھی بڑا کام کیتا رہے، بڑی قوت بن گئی۔ دوسرے آئے انہوں نے آخیا جی ہوں اگر اسی کافروں کی گل نہیں منتے تو ساڈا ایٹم کھسیا جائے گا، وہ کئی ڈیڈے بار لمے پے رہے کافر حکومت، جو تسی آ دنیا کریں گے جی، یہ پھر ایٹم ساری قوت بنے یا ایٹم بم کمزوری بن گیا؟ ایٹم بم جس تے اسی ناز کر دیا سے کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا، ہی تو ایٹمی نہ ہوتا تو پھر اچھا رہا۔ ایٹمی طاقت تو ایٹم بم تو ساری کمزوری بن گیا، وہ جی ہوں اسی نہ کری سارے کو ایٹم بم کھسدے کہیں واسطے، اگر کوئی کھسدا تو تسی چلاؤ نہ، کہیں کون بنایا نہیں، چلاؤنا نہیں تو بناؤنے کی کہڑی ضرورت ہے؟
پھر اس تے ارباں روپے خرچ کر کے غریباں دا پیٹ کٹنے کی کوئی لوڑ ہے؟ یا حاکماں دے الاؤنساں تو کوئی فرق نہیں پیا، یہ جتنا پیٹ کٹیا گیا غریب دا ہی کٹیا گیا، تے خرباں روپے غریب کو لا کے تو وہ ساڈے واسطے مصیبت بن گیا جی، انہاں سے اپنا ایٹم بنانے واسطے کافر دی ہر گل مننی، فرمایا نہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تیاری رکھو، قوت اختیار کرو جیڑی تہاڈی استطاعت دے اندر ہے، بحیثیت مسلمان اپنے اسلامی شان، اسلامی نظریات، اسلامی کردار دی حفاظت کر دے۔ اسلام تے سودا کر کے ہتھیار بنانے دی ضرورت نہیں، یا کسی کو ادھار لینے دی ضرورت نہیں، دوسرے ملکوں کو سود تے قرض لیندے ہو، کیوں لیندے ہو؟ اس خلاف اسلام ہے۔ اور آج تک جتنے قرضے آئے نا پاکستان اگر حساب کیتا جائے تو چند لوگوں دے جنہاں دی تعداد شاید 100 تو بھی کم ہو سی، چند لوگوں دے اکاؤنٹس جڑے امریکہ جن ایک دفعہ انہوں دی فہرست بھی شائع ہوئی، وہ اتنے ان کے آج تک جڑا پاکستان قرضہ لیا اس تو وہ زیادہ نہیں، یعنی وہ سارا قرضہ بھی اور بھی ملک چو ہڑپ کر کے انہیں پھر اتنے جمع کرا دیتا۔ یہ تو طریقہ کار اسلامی نہیں۔ اسلام تو یہ کہہ رہا کہ جیڑی تواڈے کول ہمت ہے، جیڑی تواڈے کول استطاعت، مستطاعتم، جیڑی استطاعت تواڈے کول ہے نا جی، وہ تسی اپنی پوری قوت تیار رکھو۔ کیسر روم دے دربار وچ ایک صحابی جڑے بحیثیت قاصد گئے، انہوں نے جڑی تلوار پائی ہوئی اس دے اوتے انہاں دے کول اس دی وہ جڑا ہوندا وہ تلوار دا کور جے انہاں دے کول کوئی نہ، تو انہاں اوتے 2 پھٹیاں جی رکھ کے تو کپڑے نہ بدھیاں ہوئی ہیں۔ تے کیسر روم نے مذاق کیتا، اس کیا بھائی جڑا گلاں تے بڑیاں ود کے پہ کردا تے تلوار تے 2 پھٹے رکھ کے اوتے لیرا بدھیاں۔ انہاں فرمایا کیسر تلوار دے قبر اور غلاف نہیں ویکھے ویندے، تلوار دی دھار آزمائی ویندی، جے تیرے کو کوئی زیادہ جنا تکڑا ہے تو سن میرے مقابلے کٹ تے میں بھی تلوار کٹنا اور ویکھنے کے آؤں گا۔ بڑا کیسر 10 بندے کیسر اس دی گل تو بڑا خفا ہویا اور اس نے آکھیا مٹی دے ٹوکرے بھر کے سر تے رکھ کے واپس کر دیو، یہ جڑا مسلمانوں دا امیر لشکر ہے اس میں میرا یہ جواب ہے۔ وہ درباریاں نے فوجیاں نے مٹی کا ٹوکرا بھر کے انہوں نے سر تے رکھیا، وہ لے کے چلے گئے اور بڑا خوش امیر نو جا پیش کیتا کہ یا امیر اے جواب ہے میرا، کیا مطلب کہ کیسر اپنا ملک تواڈے سپرد کر دیتا، اور کیا چاہتے اپنی زمین اپنی ہتھی چاہ کے اس تساں دے چھوڑی، انشاءاللہ فتح ہی فتح۔ تو سو فرمایا جڑے اسباب مہیا کر، واقعی پھر روم فتح ہو گیا، کیسر میں شکست ہوئی، رومی مارے گئے، بڑی تعداد وچ مارے گئے، عبرتناک شکست ہوئی جڑی تاریخ دا حصہ، بلکہ رومیاں دیاں لاشاں دفن کرنے دی فرصت نہیں ہوندی، 3 لاکھ رومی قتل ہوئے، اور پھر جتھے مقتل بنے یا میدان جنگ دے گردا گرد دیوار بنا دیتی کہ بھئی اتنے مردے کون دفن کرے، چیلا کوے کھاندے رہے اور گل سڑ گئے، تو پھر بڑا عرصہ بعد بھی ہڈیاں دے انبار 100-200 سال بعد بھی ہڈیاں دے انبار راتی لوگ لگنا تو ہڈیاں دے فاسفورس چمک دے، آکھیندے جن پوت اتھے پھر دے، یہ تاریخ دا حصہ۔ سو فرمایا وَإِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جیڑی توفیق ہے اتنی تیاری ضرور رکھو، جڑے وسائل ہیں وہ اپنے تیار رکھو، من قوت، طاقت اعتبار نہ، من رباط الخیل، اور گھوڑے وغیرہ یعنی اسباب جنگ، اس زمانے گھوڑے ہوندے، اج انہاں دی جائی ٹینک آ گئے، آج ہوائی جہاز آ گئے، کوئی بھی یہ جڑا ہے اس تو مراد ہے وسائل جنگ دے جڑے ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم، ایسا کہ جس دے نال اللہ دے دشمناں تے اور تہاڈے دشمناں تے روب طاری ہو جائے۔ اپنی جنگی تیاری رکھو، اس تے پیسہ بھی خرچ کرو، جنگی مشقاں کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی مشقاں اور نشانہ بازی نو بہترین کھیل اور عبادت قرار دیتا، اور اس زمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے بھی گھوڑ دوڑ دے مقابلے ہوندے، تیر اندازی دے مقابلے ہوندے، تلوار بازی دے مقابلے ہوندے، یعنی کھیل بھی ایسے ہوندے کہ جڑے اج دی طرح فضولیات وچ نہیں ہوندے بلکہ جنہاں دا مقصد ہوندا ہے۔ سو فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی استطاعت ہے اتنی تیاری رکھو، من قوت، اپنی طاقت، ورباط الخیل، اسباب جنگ دے نال اچھے گھوڑے تیار کرو، اس ویلے گھوڑے جنگ دا سبب ہوندے، پھر جنگ عظیم دوم تک گھوڑیاں دے رسالے لڑدے رہے، اگرچہ
عجیب جہا ٹینک باقیدہ ٹین دی بنی ہوئی گڈی آ گیا اور استعمال ہے، لیکن بہت کم۔ جنگ عظیم 2 میں ذرا اس دی ترقی یافتہ صورت آ گئی، اج ہن بہت زیادہ ترقی یافتہ صورت آ گئی ہے۔ یہ جڑے رسالے ہوندے گھوڑیاں دے انہاں چوں ٹینک آ گئے، لیکن اسباب جنگ مراد ہے، ٹینک ہوئے یا بختر بند ہوئے یا ہوائی جہاز ہوئے۔ فرمایا جتنی استطاعت ہے اتنی تیاری کرو، یعنی کفر کوڑو اسلام دے خلاف معاہدے کر کے اسلحہ ادھار اسلحے دی مدد نہ لو، مالی امداد ایسی نہ لو جسے اس خلاف اسلام معاہدے ہون، اس دے مکلف نہیں تسی۔ مستطاعتم جتنا کر سکتے حدود شرع دے اندر رہ کے او پوری دیانت پوری قوت دے نال تیاری کرو، اور اپنا اسباب جنگ بھی تیار رکھو، اور اپنی فوج بھی فوج دا کم ہے کہ جنگی تیاری ہر ویلے رہے، اپنی جنگی مشقاں کرے، اپنی پیٹی پریڈ کرے، لوگوں کو جسمانی طور تے بڑا فزیکلی فٹ رکھے، اسلحے دی مہارت ہوئے، نشانہ بازی دی مہارت ہوئے، اسلحہ استعمال کرنے دی مہارت ہوئے، جنگی چالاں دی واقفیت ہوئے۔ ساڈا تو نظام ہی بدل گیا نا جی، بجلی نہیں چلتی فوج لا دیو، نہر پانی آ گیا فوج لا دیو جی، فلانا پل ٹوٹ گیا فوج لا۔ فوج دے کام نے یہ انہاں لوگوں دے کام جڑے ہر شعبے دی وزارت بنی، اور 72 وزیر خیر نہ اللہ سلامت رکھے مرکز وچ، 72 وزارتاں نے مطلب ہے یہ کہ پہ کر دے۔ آبپاشی دا نظام درست نہیں تو آبپاشی دا وزیر درست کرے، بجلی دا نہیں تو بجلی دی وزارت اس دا کام کرے۔ فوج دا کام ہے اپنی فوجی تیاری رکھے، جنگی تیاری رکھے، اسلحے دی ٹریننگ ہوئے، جنگی چالاں دا پتہ ہوئے، حملہ کرنے دی یا حملے تو بچنے دی، یا یہ ساری مسلسل ایک تربیت ہوندی رہے لشکر دی، تاکہ دنیا تے دھاک بیٹھی ہوئے کہ فلاں مسلم فوج ملک دی فوج جیڑی ہے وہ بڑی جری بڑی بہادر ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جتنے مسلم ممالک ہیں ان سب چو بہترین فوج اج تک پاکستان دی بڑھنے تو لے کے اج تک ہوں آ کے خدا نہ خواستہ فوج نو بھی اسی بے آبرو کر رہے ہیں، اگر سچی گل آکھیے تے نالے انہوں نے بیکار کر رہے ہیں، انہوں کو فوجی کام چھڑا کے انہوں نے سوری لا دیتا، انہوں نے اپنا جڑا ہے وہ جنگ دی تیاری ہے اور اس کا موقع ہی نہ رہا۔ تے فوج نو فوجی کام کرنا چاہیے، اپنی تیاری رکھنی چاہیے، اور جہاد دی نیت نہ یہ تیاری، ہتھیاراں دی صفائی، ہتھیاراں دا استعمال سیکھنا، جنگی چالاں دا سیکھنا، یہ سارا عبادت شمار ہوگا۔ اور ایسی تیاری رکھو ترہبون بہ عدو اللہ کا، ساڑھے جو ایک نواں طبقہ بھی پیدا ہوگا، وہ آدھا جی آپ پہ کام اللہ کرتا رہا سی، تسی بس اللہ دیاں گلاں کر دے رہو، کام تو اللہ ہی کرنا۔ اللہ نے آکھیا ہے کافر جیڑا بھی ہیلا کر دے رہا وہ میری قدرت نو عاجز نہیں کر سکتے، دین نو مٹا نہیں سکتے، لیکن اسے دے نال حکم دیتا ہے میری قدرت دے کاملہ نے جو کرنا تسی بھی مکلف ہو کہ اپنی تیاری رکھو جہاد دی، جیڑے تواڈے کو وسائل ہیں، کسی ناجائز ذریعے نہ کوئی اسلحہ یا کوئی شے حاصل نہ کرو، سود تے قرضے نہ لو، خلاف اسلام معاہدے نہ کرو، اسلامی حدود دے اندر رہ کے جڑی تیاری کر سکتے ہو کرو، اس گل دے تسی مکلف ہو، فتح دینا یہ میرا کام ہے۔ اور ایسی تیاری رکھو کہ اللہ دے دشمنوں تے روب پوے، تواڈے دشمنوں تے تواڈا روب ہوے۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون۔ اس تیاری جہادی تیاری وچ جڑا تواڈا کو خرچ ہوئے گا اللہ اس دا اجر اس تو بہت زیادہ دے گا، وہ تواڈا ضائع نہیں ہوگا۔ کسے وقت لایا، کسے تدبیر لائیے، کسے تربیت کیتی ہے، کسے لیکچر دیتا، کسے اسلحہ ڈونیٹ کیتا، کسے فنڈز ڈونیٹ کیتے، کسے پیسے دیتے، کسے جنس دیتی ہے فوج دی تیاری واسطے، کسے ٹیکس دیتا، یہ سارا جو کچھ اسی دیندے پہ ہیں یہ ضائع نہیں جائے گا، عند اللہ اس کا اجر ملے گا اگر اسی خلوص نیت نہ اللہ دی رضا واسطے اس میں صرف کر دے پہ ہیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسلام صلح دا مذہب ہے، جنگ دا نہیں۔ اگر دشمن بھی اور کفار بھی صلح دی طرف مائل ہوندے ہیں، جنحوا للسلم سلامتی دی طرف ٹردے نہ دن یار اسی زیادتی نہیں کر دے، حقوق انسانی دی حداں نہیں توڑ دے، سانو ساڈے مذہب تے رہن دیو، ساڈے نہ تسی نہ چھیڑو، اسی تواڈے نہ نہیں چھیڑ دے، اسی کسے نو ناروا قتل نہیں کر دے، کسے دی عزت نہیں لٹ دے، مال نہیں لٹ دے، ظلم نہیں کر دے، تو ساڈے نہ معاہدہ کا فرمایا کر لو، چونکہ دین رکھنے دی تے اجازت ہے، کوئی حق تے رہندا یا باطل اس نے اپنا انجام بھگتنا، حقوق انسانی دے تحفظ تا کرے، اور اگر وہ سلامتی دی طرف مائل ہوندے فجنا لہا
اے گروہ مسلمان تسی صلح کر لو، کافر نو مارنا دا مقصد نہیں ہے، میں کافر نو قتل کرنا دا مقصد نہیں، مقصد اللہ دی زمین تے حقوق انسانی دا تحفظ ہے اور سلامتی دی طرف مائل ہونے ٹھیک، لیکن وتوکل علی اللہ انہاں دی گل تے نہ رہو، اعتبار اللہ تے، بھروسہ اللہ تے رکھو، یعنی اپنی تیاری مکمل رکھو اور اللہ دی اطاعت تے چلو۔ کافر دا کہ اعتبار کہڑے ویلے معاہدہ توڑ دے، انہوں نے معاہدے تے بھروسہ نہ کرو، بھروسہ اللہ کریم تے ہی کرو، انہو هو السمیع العلیم، وہ ہر گل سندا بھی ہے، ہر کم نو جاندا بھی ہے، ہر چیز اس دے علم وچ ہے۔ لہذا تسا جیڑی تیاری رکھنی یا مال خرچ کرنا یا وقت خرچ کرنا یا کوشش کرنی ہے، اجر تمہیں دے گا، اور تسی ڈٹ کے اپنی بھرپور کوشش کرو۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر کافر اس دے باوجود آپ نے دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ صلح کر کے فرصت رہ لانگے تیاری کر کے، فرمایا اس لیے فکر نہ کرو، اللہ تے بھروسہ کرو، حسبک اللہ، اے بندے مومن تینوں تیرا رب کافی، اللہ کافی، اتھے رب نہیں آکھیا، اتھے اس میں ذات اللہ آکھیا، اللہ ہر چیز، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اتھے اللہ کیا جڑا غالب خالق کے مال ساریاں صفات آ گئیاں، حسبک اللہ، تینوں تیرا اللہ کافی ہے۔ اگر کافر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، انہاں صلح دی گل کیتی، سلامتی دی گل کیتی، تسی انہاں نال معاہدہ کر لو۔ اگر وہ معاہدہ صرف دھوکہ دینے واسطے کرو، اللہ تے بھروسہ کرو، اپنی تیاری ٹھیک رکھو، پھر جی دھوکہ کہیں نہ دینا ہے، جی لڑن آؤں گے تو مقابلہ ہو جائے گا اور اللہ تانوں فتح دے گا، تانوں اللہ کافی ہے۔ والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، او قادر ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد فرمائی، اپنی مدد نہ فرشتے بھیج دیتے، قدرت کاملہ نہ مدد کی تھی، وبالمؤمنین، اور اپنے ایماندار بندیاں دے نال آپ دی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ، واہ کیا عجیب بات ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، انہوں نے مفہوم ہے بندا اس گل دا، انہیں اپنے مدینہ منورہ اور حج دے واقعات جتھے لکھے، تو ایک کتاب جڑی غالباً جذب القلوب الی دیار المحبوب دے نام دی لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جڑے خاص طور تے حضور دی خدمت واسطے اللہ نے تخلیق کی تھے، یعنی کوئی اتفاقی یا حادثاتی کام نہ، یہ بڑے عجیب لوگ۔ وہ فضائل مدینہ منورہ لکھتے ہیں، مدینہ منورہ دے بہت سارے فضائل لکھتے ہیں، حضور دی ذات والا صفات دا اتھے مقیم ہونا، روضہ عطر دا ہونا۔ ایک فضیلت وہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے جتھے بندہ دفن ہوندا نا، اس دے خمیر دی جڑی بنیاد دے ریزے نا، جس مٹی تو اس دے وجود نے بننا ہوندا، وہ جڑی بنیاد ہے وہ جتھوں لئی ویندی اتھے اس دی قبر بن دی۔ وہ فرمائے دن میں یہ جڑے بے شمار صحابہ دیاں، یعنی اکثر صحابہ دی اکثریت دیاں قبرہ مدینہ منورہ، تو فرمائے دن مدینہ منورہ دی فضیلت یہ گل بھی ہے کہ حضور دی خدمت واسطے منتخب بندے جڑے اللہ پیدا کیتے، انہاں دی مٹی مدینہ منورہ چ نہیں، تو مدینہ منورہ دے فضائل لکھتے ہیں۔ اتھے اللہ کریم پہ فرمانا کہ میں وہ قادر ہوں میرے حبیب جس نے اپنی قدرت نہ تیری مدد کی تھی، ایک اللہ بندہ روئے زمین تے آپ دی ذات صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری دنیا کفر گردہ گرد بے شمار معبودان باطلہ دے پوجنے والے تے اگاں دے پجاری تے پتھراں دے پجاری تے جنہ دے ساری دنیا کفر شرک کے اور بڑیاں بڑیاں ریاستاں سلطنتاں، لیکن اللہ نے مدد فرمائی اپنی قدرت کاملہ نال، اپنے فرشتے نال اور اپنے ایماندار بندے نال، یعنی صحابہ کرام تے اللہ فخر پہ کردا کہ میں فرشتے اور ایسے مخلص بندے آپ نو عطائی میری مدد ہے، یہ تائید الہی کہ یہ جماعت صحابہ دی میں آپ نو عطا فرمائی۔ اور جنہوں صحابہ دی عزت تے بھی اختلاف ہے، اور آپ جج بن باندھیں اور صحابہ تے جرا کر دیں، انہوں ملزمہ دے کٹڑے کھڑا کر دیں، یہ پھر آپ ساڑھے مولوی دا حوصلہ۔ اللہ کریم عظمت صحابہ نو اپنی نصرت قرار دے رہا، ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اپنی مدد نال آپ دی مدد فرمائی اور اے بندے مومنین عطا کیتے، آپ دے خدام صحابہ دی مقدس جماعت عطا کیتی جنہ آپ دی نصرت دا حق ادا کر۔
جانی لٹا دیتیاں، گھر لٹا دیتے، مال لٹا دیتے، قربان ہو گئے اور آپ دی خدمت کا حق ادا کیتا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اس ویرانے جس تھے کوئی لوگ محبت تو آشنا ہی نہیں ہے، اس عہد جیڑا عہد صرف نفرتاں دا یا اس عہد جیڑا عہد صرف دشمنیاں دا یا اس عہد جس پہ ہر بندہ دوسرے دا دشمن آیا، اللہ بینکم تواڈے وچ محبت پیدا کر دیتی، تواڈے دلاں وچ الفت پیدا کر دیتی. ولو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اور اگر دنیا دی ساری دولت خرچ کر کے تے ایک کوشش کیتی رہندی کہ لوکاں وچ اس طرح دا خلوص اور محبت اور جسم ساری پیدا ہو جائے، ممکن نہیں ہے. عہد فاروقی دی ایک جنگ کا واقعہ لکھ دے اسے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. تو ایک صحابی واقعہ بیان کرتا کہ میرا چچا زاد بھائی میرے نال آیا تو اسی لڑ کے حملہ کرتے اسی لشکر کفار دے، اور یہ بڑے عجیب لوگ ہے، اسی لڑتے انہوں نے صفاں چیر دے پار نکل رہے، ادو مڑ کے وچ گھوڑے پھر پا دے ایسے لڑتے مار دے کافرانوں، پھر اس طرف نکلو. ایک دفعہ میں لشکر چ ڈب کے نکلا تو میرا چچا زاد بھائی میرے نال نہیں آیا، تو میں نے فکر پہ گئی گر گیا، زخمی ہو گیا یا شہید ہو گیا. تو میں آ کے وہ تلاش وچ نکلا، جنگ لڑتے سپاہی تھوڑے جے پر ہٹ گئے، زخمی جتھے پہ میں اتنے پہنچیا تو میرے چچے زاد بھائی دی جان آخری لبا تے جان رہی، شدید زخمی ہے، سخت دھوپ پئی، گرم ریتے پہ، ہوٹ خشک ہوئے اور آخری سا آ جا رہے. تو میں آ کے کمر نال چھاگل جی کھولی، چھوٹے چھوٹے وہ بلدی ہوندیاں نے بوتلاں پانی والی، میں یہ واسطے ہوں کیا کر سکتا، یہ خشک لب ہی تر کر سکتا، میں جی ہوٹا نال نہیں لائی. تو دوسرا زخمی کو پرے پہ اس پکارے آلتش، میں اس دی طرف گیا، اس کیا نہیں، پر وہ تیسرا ایک پکاریا، اس کا پہلے اس نو پیوا، وہ پہلے کو گیا میں تو شہید ہو چکا ہے جڑا اللہ تش پہ پکار، مڑ کے دوسرے کو شہید ہو چکا ہے، مڑ کے تیسرے کو شہید ہو چکا، یعنی شہید ہو گئے. موت دی تلخی حلقے لب خشک ہو رہے، اس نے بھی انسانوں محبت یاد ہے، ایثار یاد ہے کہ او میرا بھائی جڑا پیسہ پہلے پانی اس میں دے، دوسرے آکے تیسرے نہیں دے، آکے میں تیسرے کو پہنچا شہید ہو چکا ہے، مڑ کے دوسرے کو شہید ہو چکا ہے، پہلے کو شہید ہو چکا ہے، پانی دی بوتل میرے ہاتھ چ رہ گئی اور ایک دوسرے تے ایثار کرتے رہے. فرمایا اگر دنیا دی ساری دولت میں کوئی خرچ کرتا تو محبت اے معیار پیدا نہیں ہوتا ہے جڑا اللہ نے انہوں نے دلاں پیدا کر دیتا. ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ نے انہوں نے دلاں الفت پیدا کر دیتی. انہ عزیز حکیم، وہ غالب بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.